بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، میں نے آج آپ کے سامنے سورہ مومنین کی پہلی 11 آیات تلاوت کی ہیں۔ ان کے حوالے سے یہ ایک حدیث شریف آپ کے سامنے ہے۔ یہ نسائی اور ترمذی اور مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اترنے کا جو ہے وہ ایک کیفیت طاری ہوئی۔ سارے صحابہ اکرام دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد جب تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قبلے کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھی کہ اے پروردگار، ہمیں زیادہ کر، ہمیں کم نہ کر، اکرام کر، ہماری اہانت نہ ہو، ہمیں انعام عطا فرما، محروم نہ رکھ، ہمیں دوسروں کے مقابلے میں فضیلت عطا فرما، ہم پر دوسروں کو پسند نہ فرما، ہم سے خوش ہو جا اور ہمیں خوش کر دے۔ اور پھر فرمایا کہ مجھ پر یہ 10 آیات اتری ہیں، جو ان پر جم گیا وہ جنتی ہو گیا۔ پھر آپ نے سورہ مومنین کی ابتدائی 10 آیات تلاوت فرمائیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں۔ تو اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ آیات ہم اپنا لیں، ان کو سمجھ لیں اور ان کو اپنا لیں، تو ہمارے لیے جنت جو ہے وہ لازم جو ہے نا وہ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا ہم ان 10 آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی آیت یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون، مومنین جو کہ ایمان والے ہیں وہ فلاح پا گئے، وہ کامیاب ہو گئے، یعنی جنہوں نے ایمان کے معراج کو پا لیا وہ فلاح پا گئی۔ یہ ایک عام ترجمہ ہے اس آیت کا کہ جو عام طور پر کیا جاتا ہے، لیکن اصل میں تھوڑا سا اگر اس کی گہرائی میں اتر کے دیکھا جائے تو افلح کا مطلب اصلاً یہ فلاح سے نکلا ہے۔ اب فلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پھاڑنا، یعنی جس طرح عربی میں کسانوں کو فلاحین کہا جاتا ہے، یعنی وہ زمین کو ہل کے ذریعے سے پھاڑ کے پھر اس کے اندر سے چیزوں کو برآمد کرتے ہیں اور غلہ نکالتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر جو آپ کی اپنی شخصیت ہے اس کو برآمد کرنا، اس تک پہنچنا، یہ اصل میں یہ ہے کہ آپ کی فلاح اس چیز میں ہے۔ یعنی آپ کی کامیابی بھی اگر اس معنی میں بھی لیا جائے تو آپ کی کامیابی اس چیز میں ہے کہ جو آپ کی اپنی شخصیت ہے، آپ مثال کے طور پر یہ آپ کا ہاتھ ہے، یہ آپ کا سر ہے، یہ آپ کا پاؤں ہے، یہ آپ کا جو ہے کیا نام ہے یعنی جسم ہے، یہ آپ کی ڈیڈ باڈی ہے، آپ کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو وہ جو آپ ہے وہ آپ اصل میں آپ کی ایک شخصیت ہے،
ٹھیک ہے، جو کیا نام ہے، جس میں جو مطلب آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے. یعنی آپ کی جو ہستی ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک تو یہ جسد خاکی ہے، یہ جسم ہے آپ کا جو آخر میں خاک میں مل جانا ہے، اور ایک آپ کا روحانی وجود ہے. جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا ہے، یا وہ جو نور ایمان ہے، یا جو بھی ایسی چیز ہے کہ جو اسپیشل ہے، ٹھیک ہے، جو ایک جوہر ہے اصل میں، جو ہم ہیں، جن کو ہم خود ہی کہتے ہیں، جس کو اقبال خود ہی کہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو شخصیت ہے، وہ جو چیز ہے، وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ہمارے اندر کہیں دب جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور جس کے اندر وہ گم ہو جاتی ہے اسی کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ بھئی جو ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جانور ہیں، بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، بلہم اضل. ٹھیک ہے، تو اصل میں وہ شخصیت جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہے. یعنی اگر تو آپ ایک انسانیت کی معراج پر ہیں تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے. پھر آپ یعنی کہ ایک مومن ہیں، آپ ایک بڑے اچھے مسلمان ہیں، آپ ایک بڑے اچھے انسان ہیں. لیکن اگر وہ کوالٹیز آپ کے اندر نہیں ہیں، آپ محض ایک یعنی کہ کھانا پینا سونا بچے پیدا کرنا اور مر جانا اگر یہ ہے تو یہ جانور بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ کون ہے، ہمارے اندر وہ کون سی ایسی چیز ہے، اس کو تلاش کرنا، اس کو باہر نکالنا، اس کو ابھارنا. ٹھیک ہے، وہ ہے اصل میں یعنی کہ اصل فلاح وہ ہے. تو فرمایا قد افلح المؤمنون، تو جو مومنون ہیں اصل میں وہ جو ہے کیا نام ہے، وہ اصل میں وہ ان کو مل جاتی ہے اپنا آپ، ان کی جو ذات ہے، ان کی جو اپنی شخصیت ہے، وہ جب ڈھونڈتے ہیں ان کو مل جاتی ہے. اب اس کے یعنی کہ اس کے بدلے میں آپ کو ایک اور آیت سنانا چاہتا ہوں. یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 19 ہے. اس میں فرمایا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس آیت میں کہ ان میں سے نہ ہو جانا. ٹھیک ہے، وَلَا تَكُونُوا، ان میں سے نہ ہو جانا، كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، وہ لوگ کہ جو اللہ کو بھول بیٹھے. ٹھیک ہے، جو اللہ کو بھول بیٹھے کہ ان میں سے نہ ہو جانا. اچھا، عام طور پہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اللہ کو بھول بیٹھے. آپ نے کہا کہ وہ تکون کالذین نسوا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے تم اللہ کو بھول گئے، میں تمہیں بھول گیا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا. اللہ نے کیا کہا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اپنے نفسوں سے بھلا دیا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے، آپ ذرا ادھر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی کہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ جو اللہ کو بھول جاتا ہے، بلا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اپنی ذات سے بلا دیتا ہے. اور وہ ذات کو کیسے بلایا؟ اصل میں ذات تو موجود ہے، اسی کے لیے تو دن رات محنت ہو رہی ہے، اسی کے لیے گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، اسی کے لیے اے سی لگائے جا رہے ہیں، اسی کے لیے کھانے لائے جا رہے ہیں بڑے بڑے سارا سب کچھ. تو کیسے بولا انسان تو نہیں بولا. لیکن اصل میں انسان بولا اپنے آپ کو، اپنی ذات کو. ٹھیک ہے، اس کو انسان بھول جاتا ہے. اور جو باڈی ہے، جس نے ادھر ہی رہ جانا ہے، 60-70 سال کی عمر کی اس کی زندگی ہونی ہے، جس نے ادھر ہی مٹی مل جانا ہے، اسی کے پیچھے وہ پڑا رہتا ہے، اسی کے پیچھے وہ سارا لگا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں ان کو ان کی ذاتوں سے بھلا دیتا ہوں. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ وہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں. اصل میں یہ وہی لوگ ہیں جو گنہگار ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ غلط ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے یعنی یہ وہ اصل میں اس کا کنٹراسٹ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قد افلح المؤمنون. یعنی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، ہم اپنے ذات کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ ہم کیا ہیں. ہم کو اتنے چیپ سے، ہم اتنے سستے سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کہ خالی ہم جو ہے نا اپنا وہ بس یعنی کہ جو عام جانوروں کی طرح زندگی ہوتی ہے وہ ہم گزاریں. ہم ایسے نہیں، ہم جو ہے نا اشرف المخلوقات ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو لہٰذا یہ جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ. اب جب مومنین جو ہیں، جو ایمان والے ہیں، جب وہ اپنی اصلی ذات کو پہچان لیں گے تو پھر وہ اس کے اوپر کام کریں گے. جس طرح ابھی ہم اپنے جسم پہ کام کرتے ہیں، ذرا سی شوگر ہو جاتی ہے 50 دوائیاں آتی ہیں، ذرا سی کوئی چیز بلڈ پریشر ہوتا ہے 1000 چیزیں کرتے ہیں. لیکن اپنی روح کی، اپنی جو ذات ہے، اس کی تقویت کے لیے، اس کی غذا کے لیے ہم کوئی اہتمام نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اس کی بڑھاوے کے لیے، اس کی شان و شوکت کے لیے، اس کی عزت افزائی کے لیے ہم کوئی کام نہیں کرتے، اس کی طاقت کے لیے ہم کوئی کام نہیں کرتے. جب ہم اس کی
کیا نام ہے طاقت کے لیے کام کریں گے، ہمیں پتہ لگے گا کہ بھی ہماری روحانی غذا یہ ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اپنی روح کو اس چیز سے غذا دینی ہے، ٹھیک ہے، اس سے پھر وہ تقویت ملے گی۔ اب عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ میوزک جو ہے وہ روح کی غذا، اصل میں یہ سب یہ بکواس ہے، یہ باتیں ہیں، یہ یعنی کہ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ جو روح کی غذا ہے وہ اصل میں کلام پاک ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ لو لگانا ہے، جس کا بھی اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع، یعنی کہ جب آپ کی اپنی شخصیت، آپ کی اپنی اصلی ذات، آپ کا روحانی وجود جب سامنے آئے گا، اس کی تقویت ہوگی، تو پھر اس کے بعد آپ کی نمازوں میں مزہ آئے گا، پھر آپ کی نمازوں میں خشوع و خضوع آئے گا، یعنی ایسا خشوع و خضوع کو جیسے حضرت علی کی مثال آپ لے سکتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کیا نام ہے تیر لگا، ٹھیک ہے، تو نکالنے لگے تو تکلیف ہو رہی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھہر جاؤ، مجھے نماز نیچنے دو، نماز پڑھنے دو، نماز پہ کھڑے ہو گئے، جب نماز پہ کھڑے ہو گئے، نماز سلام پھیرا، کہا میرا تیر کیوں نہیں نکالا؟ میں نے کہا جی آپ کا تو پہلے رکعت میں تیر نکال دیا گیا تھا۔ یعنی وہ خشوع و خضوع کے جس میں آپ اپنی جسمانی، یعنی کہ جو وہ ہے جسم جو آپ کا ہے، جسمانی وجود جو ہے اس سے بالکل لا تعلق ہو کر اپنے پیور جو روحانی وجود ہے اس کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ جو ہے نا وہ پیش ہوتے ہیں، تو وہ اس کو خضوع و خشوع کے ساتھ جو ہے نا وہ پیش ہونا کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک حدیث قدسی جو ہے اس کا ایک حصہ، اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہے، جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اخبرنی عن الاحسان، تو اس کے جواب میں جو ہے نا خود ہی حضرت جبرائیل امین نے جواب دیا کہ کیا کہتے ہیں، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، وہ تمہارے سامنے ہے، اس طرح اس کی عبادت کرو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس طرح ضرور تمہارے جو ہے وجدان میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ دیکھتا ہے وہ تو ہر حرکت میں، ہر سانس میں، ہر بات میں، ہر سوچ میں آپ کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب مثال کے طور پر آپ سجدے میں جا رہے ہو، سجدے میں آپ کو خیالات آتے ہیں، آپ ذرا سوچیں کہ آپ نماز میں کھڑے ہیں، نماز میں خیالات آنے شروع ہو گئے ہیں، ڈانس کرتے ہوئے کوئی کچھ خیال آ رہا ہے، کوئی کچھ آ رہا ہے، میری گاڑی کھڑی رہ گئی، میرا گھر فلانا ہو گیا، بارش میں یہ بھیگ جائے گا، یہ آپ کے خیالات آنے شروع، اور وہ سارے خیالات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، آپ محسوس کریں آپ کو کیسا لگے گا؟ اس ہستی کے سامنے آپ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی آپ کے سارے خیالات، آپ کے قیام کے خیالات، آپ کے رکوع کے اندر آئے ہوئے خیالات، آپ کے سجدے میں آئے ہوئے خیالات، عام طور پر تو ہم یہی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، فٹافٹ ٹکرے مارتے ہیں، 50 چیزیں پیچھے ہوتی ہیں، ان کو ہم نے جا کے کرنا ہوتا ہے، فٹافٹ دوڑتے ہیں اور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت جو ہے نا وہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ وہ آپ کی ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، صرف حرکتیں ہی نہیں دیکھ رہا باہر کی، وہ آپ کے اندرونی بھی چیزیں دیکھ رہا ہے، تو اس وقت کیا محسوس ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہ یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے جی۔ تو وہ جو ہے چیز آپ کے پاس جب خیالات آپ کے آتے ہیں اور ساری چیزیں، اس وقت آپ نے وہ جہاد کرنا ہے، وہ لڑنا ہے، جیسے آپ نے دونوں ہاتھوں میں تلواریں پکڑی، اس خیال کو بھی رد کیا، اس 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 کو بھی رد کیا۔ یہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں، یہ جب آپ نماز میں اس طرح پر، یہ نہیں کہ خیال آنا غلط ہے، خیال آ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیال آ جاتے ہیں اور بھول بھی جاتا ہے انسان نماز کئی دفعہ خیالات کی وجہ سے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ آپ کی خشوع و خضوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام خیالات کو پرے کریں، پیچھے کریں، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ آپ فائٹ کریں، اس کو پیچھے کیا، اس کو پیچھے کیا، اس کو پیچھے کیا۔ اس میں ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں پھر نماز کے اندر آپ یہ کرتے ہیں، آپ کے اندر اس خشوع کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ ٹائم لگتا ہے۔ اس کی مثال میں نے دی آج کہ وہ ہمارے وہ جان ہارلی میرے دوست ہے جو ہے کیا نام ہے، مسلمان ہوئے ہوئے کافی، یعنی 40 سال سے وہ امریکن تھے، تو وہ امریکن ہے، تو وہ انہوں نے کافی کتابیں وغیرہ لکھی اسلام، تو وہ جو ہے میں اور وہ چلے گئے ایک دفعہ نماز پڑھنے کے لیے، تو نماز پڑھ کے ہم آ گئے، میں تو آ گیا باہر واپس، تو میں انتظار کرنے لگا، کافی دیر ہو گئی وہ آئی نہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا دیکھوں میں جا کے، بزرگ آدمی ہے تو خیر ہو، تو میں جب اندر گیا جا کے دیکھا تو وہ بہرحال نماز پڑھ رہے تھے، میں پھر آگے کھڑا ہو گیا اطمینان سے جب بھی آ جائیں گے۔ جب وہ واپس آئے تو خود ہی معذرت کرنے لگے، یار وہ جو ہے نا کافی دیر ہو گئی مجھے، اصل میں آپ لوگ چونکہ ایکسپرٹ ہیں نا، بائی برتھ مسلمان ہیں، تو آپ کی کال جو ہے وہ جلدی مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو مجھے ذرا ٹائم لگتا ہے کال ملانے میں، میری کال ملتی نہیں۔
بہرحال انہوں نے تو بڑی خوبصورت بات کر کے مجھے سمجھانے کی جو ہے نا وہ کوشش کی. تو میں نے کہا کہ جی آپ چھوڑیں یہ ساری بات جو کیا نام ہے وہ کیا کہتے ہیں بائی برتھ مسلمان ہونے کی, ہماری تو کال ملتی نہیں, تو آپ مجھے بتائیں کیسے ملاتے ہیں آپ کال. تو پھر انہوں نے یہ بتایا کہ آپ جب آپ کو خیالات آئیں تو ان خیالات کے ساتھ آپ فائٹ کریں, ان کو ہٹائیں. خیالات آتے ہیں ان کو ہٹائیں. اس میں ٹائم لگ جائے گا لیکن آپ کی کال مل جائے گی. ورنہ یہ ہے کہ بھی آپ ایک نمبر ملائیں گے رانگ نمبر, پھر دوسرا ملائیں گے رانگ نمبر, تیسرا ملائیں گے رانگ نمبر, تو وہ جو ہے نا آپ کی کال اللہ سے نہیں ملے گی. تو جب آپ کی اللہ سے کال مل گئی پھر آپ کے دل کو آٹومیٹکلی ایک جو ہے نا خاص وہ کیا نام ہے وہ سکون ملنا شروع ہو جائے گا. پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ بھی آپ کا اللہ کے ساتھ رابطہ جو ہے نا وہ جڑا ہے اور اللہ کے ساتھ آپ کی جو ہے نا وہ بات شروع ہو گئی ہے. تو یہ اس کو جو ہے وہ نماز ہے کہ جو خشیت والی نماز ہے, جو محبت والی نماز ہے, ٹھیک ہے, جو ایسے چاہت والی نماز ہے کہ آپ کا پروردگار ہے, آپ کا پیدا کرنے والا ہے, آپ کا مالک یوم الدین ہے, اس کے سامنے آپ پیش ہوئے, اس کے سامنے آپ کھڑے ہوئے. اور یہ اتنی بڑی فیسلٹی ہے مومنوں کے لیے کہ دن میں 5 مرتبہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی حاجات لے کر, اپنی باتیں لے کر, اور اتنی آپ کی شخصیت سٹرونگ ہو جاتی ہے کہ آپ کمزور پڑ ہی نہیں سکتے کہ کسی اور سے جا کے مانگے یا کسی اور سے جا کے توقع رکھیں یا کسی اور سے جا کے آپ جو ہے نا وہ منتیں کریں یا ترلے کریں. آپ کی اپنی شخصیت میں اتنا ٹھہراؤ, اتنا بڑکپن آ جائے گا کہ آپ کا تعلق تو سب سے بڑے ہستی سے ہے. تو وہ اس وقت ہی پیدا ہوگا کہ جب آپ کی نماز میں خشوع و خضوع ہوگا. تو اس لیے یہ جو ہے نا یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اپنے آپ کو پالیں گے, اپنی شخصیت کو, اپنے روحانی وجود کو حاصل کر لیں گے. اس کا حاصل کرنا بڑا ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نا یہ دونوں کا آپس میں بڑا امتزاج ہے. اب اس کے بعد بتایا گیا کہ والذین هم عن اللغو معرضون. اب پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لغو باتیں ہیں, جو بیکار باتیں ہیں, جو ٹائم ضائع کرنے والی باتیں ہیں, جو گھٹیا باتیں ہیں, ان سے یہ اعراض کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے یہ جو ہے نا دور رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر سب سے بڑی بات اس میں جو ہے نا ایک یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی شخصیت پالی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بھئی آپ اس کی جو ہے نا آبیاری کے لیے, اس کی جو ہے نا اس کو غذا پہنچانے کے لیے آپ کوئی گندی غذا لے کر آئیں, گندی سوچیں لے کے آئیں, گندی جگہ پر وزٹ کریں, ٹھیک ہے, بیکار ٹائم ضائع کرنے والی چیز کریں, وہ پھر ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. اس لیے کہ اب آپ کو وہ پاکیزہ سوچیں چاہیے, وہ پاکیزہ خیالات چاہیے, وہ پاکیزہ کھان پین چاہیے, وہ اپنی رزق آپ کا حلال ہو, ساری چیزیں آپ کی ایسی ہوں کہ جس سے آپ کی روح کو غذا ملے, تقویت ملے, ٹھیک ہے. تو پھر اس کے لیے فرمایا گیا کہ یہ لوگ پھر ایسی لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں. اچھا, ان کو نا اگر 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو وہ اس طرح ہے کہ ایک تو یہ ایسے وقت ضائع کرنا اور فالتو لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگانا یا گندی باتیں کرنا یا مذاق یا اس قسم کی چیزیں جو بالکل یعنی کہ وہ انسان کی شخصیت کو بھی خراب کریں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا جو اس سے بڑا پہلو ہے وہ ہے تنہائیوں والا, کہ آپ اپنی تنہائیوں میں کس طرح ہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن, روز محشر والے دن بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے اعمال, پہاڑوں جتنے بڑے بڑے اعمال لے کے آئیں گے, ٹھیک ہے. اور وہ اعمال جب آئیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ ان کو ٹھوکر مار کے ایسے ہوا کی طرح اڑا دیں گے, ایسے خش و خصاب کی طرح اڑا دیں گے, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم جو تنہائیوں میں کرتے تھے, جو جب اکیلے ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے موبائل پر, وہ جب اکیلے ہوتے تھے تو کیا سوچتے تھے, بڑے مزے لے رہے تھے سوچوں میں, سوچے وہ کیا ناول پڑھتے تھے, کس قسم کی گندی باتیں کرتے تھے, کیا تم کرتے تھے وہ. اگر تمہارے واقعی میری خشیت, ٹھیک ہے, اور تمہارے دل میں وہ خشوع و خضوع اگر ہوتا, میرے لیے وہ احترام و محبت ہوتی, میرے لیے میرے بارے میں تم یہ سمجھتے کہ تمہاری تنہائیوں کو بھی میں دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو تم یقیناً ایسی باتیں نہ کرتے, ٹھیک ہے. دنیا کو دکھانے کے لیے تو تم نے بہت بڑا کام کیا, تم شہید ہو گئے, تم نے بڑا عالم بن گئے, تم نے بڑا سخی بن کے تم نے سخاوتیں کر دی, ٹھیک ہے, تم نے دنیا کو سب کچھ کھلا پلا دیا, ٹھیک ہے, دنیا کے سامنے روزے رکھے, نمازیں پڑھی, حج کر لی, سارے کام تم نے کر لیے, ٹھیک ہے, جو کمایا سب اللہ کی راہ میں, لیکن تنہائی میں تم نے میرا کیا تم نے لحاظ رکھا. اصل چیز تو میرے ساتھ تمہارا تعلق تنہائی کے اندر بنتا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے اعمال ان کے ضائع کر دیے جائیں گے. لہذا
اس والذین هم عن اللغو معرضون کا یہ مطلب بھی ہے کہ یہ جو لغو باتیں ہیں تنہائی کے اندر ان سے پرہیز کیا جائے، تنہائی کے اندر اپنی سوچوں کو پاک کیا جائے، ٹھیک ہے، اپنی سوچیں، حالانکہ سوچ کی گناہ نہیں، سوچنے کا گناہ نہیں ہے، خیال آ جائے اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن وہی سوچ اگر وہ مسلسل اگر وہ آتی رہے گی تو وہ پھر عمل کے اندر لے آئے گی آپ کو، ٹھیک ہے، اور پھر آپ سے ایسا تنہائی میں عمل وہ ہونا شروع ہو جائے گا جو اللہ کو پسند نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے فرمایا گیا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، پھر فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون۔ اچھا، اب یہاں پر عام طور پر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اصل میں قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، کہ وہ زکوٰۃ ادا کر، ایتا کا مطلب ہوتا ہے زکوٰۃ دینا، ٹھیک ہے، لا یہاں پر یہ نہیں ہے، یہاں پر ہے لِلزَّکَاةِ فَاعِلُونَ، یعنی فاعل کا مطلب ہے عمل کرنے والا، زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک کرنے کے لیے عمل، لِلزَّکَاۃ پاک کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی آپ کو پاک کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں، عمل کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک مسلسل جنگ ہے شیطان کے ساتھ، شیطان آپ کے دماغ میں پھر وسوسے ڈالے گا، پھر خیالات آپ کے گندے ڈالے گا، یہ ساری چیزیں کرے گا، تو مسلسل آپ جس طرح نماز کے اندر آپ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں، دونوں ہاتھوں میں تلواریں لی ہوئی ہیں، اس خیال کو آپ نے کاٹ کے پھینکا، اس کو پھینکا، اس کو پھینکا، اس کو پھینکا، اس کو پھینکا، اسی طرح یہ جو ہے نا اپنے آپ کو، اپنی پوری ذات کو پاک کرنے کے لیے وہ مسلسل کوشاں رہتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے، یعنی اس میں کیا ہے، اپنی ذات کو پاک کرنے کے لیے مثلا جو رزق ان کے اندر جاتا ہے، جس سے خون بنتا ہے، وہ بھی پاک ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد جو سوچیں ہیں وہ بھی پاک ہونی چاہیے، جہاں انسان رہتا ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے، جہاں انسان سوتا ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے، انسان کا لباس بھی پاک ہونا چاہیے، انسان کے جو دوستیاں ہیں ارد گرد وہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے، اپنے انسان کو وہ مطلب ہے کہ دوست سلیکٹ کرنے چاہیے جو اچھے دوست ہوں، جو اچھی سوچوں والے دوست ہوں، ٹھیک ہے، تو اس سے انسان کی جو ہے نا وہ مسلسل یہ کوشش جو ہے نا وہ جاری رہے گی اور وہ پاک ہوتا رہے گا ساتھ ساتھ میں۔ پھر آگے فرمایا جس طرح یہ سورہ شمس میں بھی ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور وہ فلاح پا گیا، یعنی اس نے اپنی جو ہے نا اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو اسی ترجمے میں بھی اگر لیا جائے، اور جس نے اپنی روح کو پا لیا وہ اور اس کو پاک کر لیا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پاک کر لیا، وہ جو ہے کیا نام ہے وہ کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے، وقد خاب من دساہا، اور پھر یہ ہے کہ اس نے جس نے کیا نام ہے اپنے آپ وہ ناکام ہو گیا، وہ مٹی میں مل گیا، جس نے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو وہ پاک نہ کیا، ٹھیک ہے، اس نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا، وہ ناکام ہو گیا بالکل۔ تو اسی طرح جو ہے نا یہ ہے وَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، آگے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب شرمگاہوں کی حفاظت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھی کوئی شرمگاہ سے ننگا کھول کے پھرتا ہے، یہ نہیں مطلب اس کا، یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی کیا کوئی شرمگاہ کو چوری کر کے لے جاتا ہے؟ ہاں، چوری کر کے لے جاتا ہے، چوری ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے چوری ہوتی ہے؟ نگاہ کے ساتھ، نگاہ کے راستے سے چوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لمس کے راستے سے چوری ہو جاتی ہے، باتوں کے راستے سے چوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لہذا فرمایا گیا کہ بھی وہ اپنی یعنی اپنی اوورآل جو ان کا اورا ہے اس کو وہ جو ہے نا وہ پاک رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہو کہ بھی وہ جو ہے نا کیا نام ہے یعنی اس قسم کی باتوں میں پڑ جائے اور وہ پھر وہ نہ، ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ یہ ایک ایسی ارج ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود رکھی ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس کا خیال آنا، اس کی چیزیں آنا، کوشش انسان کو کرنی چاہیے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ فائٹ ہی جو ہے نا آپ کے خیالات کے ساتھ، وہی اصل میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہی اللہ تعالیٰ کو چاہیے، ٹھیک ہے، اور لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے باقاعدہ، جو کہ صحیح یعنی کہ جس کے لیے پوری طرح اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ سوائے ان کی جو ان کی بیویاں ہیں اور جو ان کے کیا نام ہے باندیاں ہیں جو پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی، فانہم غیر ملومین، تو ان کے ساتھ اگر تعلقات رکھتے ہیں تو اس میں جو ہے نا کوئی وہ ممانت نہیں، اس میں کوئی ملامت نہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کر سکتے ہو، آپ جس طرح چاہیں جیسے چاہیں
اس میں وہ کہا گیا کہ بھائی آپ کی بیویاں آپ کی کھیتیاں ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ جیسے چاہیں جائیں اس طرح، یعنی کہ اس میں کوئی کسی قسم کی وہ امانت اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی وہ جو ہے نا رہبانیت اختیار کر لی جائے، جیسے جو ہے وہ کیا نام ہے عیسائیت میں لوگوں نے رہبانیت اختیار کر لی کہ جی ہم بیویوں کے پاس بھی نہیں جائیں گے، دوسرا تو کیا ہم بیویوں کے پاس بھی نہیں جائیں گے، یہ بھی نہیں کریں گے، اولادوں کے چکر میں بھی نہیں کچھ بھی نہیں کریں گے۔ لیکن کیا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ نہیں، بلکہ اس کے لیے حلال طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ میں نے انسان جو پیدا کیا، اس انسان کی کیا کیا ضروریات ہے، اس کے لیے اللہ نے باقاعدہ ان کے لیے راستے کھول دیے، لہذا ان راستوں کے اوپر جو ہے نا بندہ جائے کھلا کے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا وہ انسان کو اپنی پاکیزگی کا جو ہے نا وہ بہت۔ پھر آگے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور پھر یہ ہے کہ بھی جو کوئی ان حدود کے بعد میں پیچھے آگے اگر بڑھ کے جو ہے نا وہ چاہے کچھ کرنا، تو اس کے وہ لوگ ہیں جو کہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یعنی حد سے بڑے ہوئے لوگ، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مطلب ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہ جو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں اصل میں ان کے بارے میں تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ حد سے بڑے ہوئے لوگ اگر ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ ہمیں کیسے معاملہ کرنا چاہیے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آگے فرمایا گیا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، یعنی اور پھر یہ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو پا لیا، انہی کا ذکر ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امانتوں کا، جن کے پاس امانتیں رکھی جائیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو وعدے ان سے کیے جائیں یا وہ وعدے کریں وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ امانتیں کیا ہے؟ امانتیں اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو جو آپ کا ورکنگ آورز ہے وہ پورا دیں، ٹھیک ہے جی، جو آپ کیا نام ہے اگر کہیں کام کر رہے ہیں تو وہ اگر کوئی آپ نے مزدوری لینی ہے تو صحیح لیں، پوری لیں، اگر آپ نے جو ہے نا یعنی کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اگر آپ ناپ تول کر رہے ہیں پورا کریں، تو اس طرح سے آپ کا جتنا بھی جو بھی عمل ہے، آپ کا وعدہ جو آپ وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کریں، ٹھیک ہے، یہ اگر آپ سارا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان میں سے ہیں، اگر ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ عادون میں سے ہیں، دیکھیے نا دو کیٹیگریاں آ گئی، ٹھیک ہے، ہم العادون، یہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں، کون ہے؟ جو اللہ کی حدود کے باہر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے روحانی وجود کو پا لیا، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بزنس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کیا یہ اللہ کی حدود سے بڑے ہوئے تو نہیں ہے، اگر بڑے ہوئے تو اس کا مطلب ہے یہ امانت میں بھی خیانت کر سکتے ہیں، یہ وعدے میں بھی خلافی کر سکتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ احتیاط سے چلیں، ان کے ساتھ طریقے سے چلیں، صحیح طریقے سے چلیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں جو ہے نا یہ فلسفی دے رہا ہے نا، حکمتیں دے رہا ہے اس کے اندر۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اب دیکھیں بات شروع ہوئی تھی نماز کی خشیت سے، اب بات ختم ہو رہی ہے نمازوں کی حفاظت پر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کون سی نمازوں کی؟ ان نمازوں کی جو خشیت والی نمازیں ہیں، جو خشوع و خضوع والی نمازیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اولئک هم الوارثون، ٹھیک ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں، وارث کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہی لوگ ہیں کہ جو فردوس کے مالک وارث ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی جنت الفردوس جو کہ بڑی جنتوں میں سے، جو بہت ہی اعلیٰ درجے کی جنتوں میں سے جنت ہے، اس کے یہ وارث ہیں، ٹھیک ہے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مضامین آج کی ہماری اس گفتگو میں بتائے ہیں، ان کو اگر ہم سمرائز کرنے کی کوشش کریں تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تلاش کریں، پہلے ہم کہاں ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر وہ خشوع و خضوع ہے، ٹھیک ہے، اپنے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی اس روحانی وجود کو جو اصل میں ہماری ذات وہ ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے جسد خاکی اس نے مٹی میں مل جانا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو کھڑا کرے گا، زندہ کرے گا، روح کو اس میں ڈالے گا، سوال جواب کرے گا، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے وہ ہماری اپنی ذات ہے، ٹھیک ہے، وہی ذات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب یہ کہا کہ تم یعنی میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہے، یہ سورہ نور میں ہم نے پڑھی تھی کہ وہ ایمان، نور ایمان جو ہمارے دلوں میں
بتایا گیا تھا. یہ وہ چیز ہے، لہٰذا اس کو تلاش کریں اپنے اندر اور پھر اس کی غذا کا اہتمام کریں. اس کو اچھی سوچوں کی غذا مہیا کریں، اس کو اچھی خوراک جو ہے اپنے جسم کی وہ مہیا کریں. جسم ہمارا کنٹینر ہے، اس کو پاک کریں، ٹھیک ہے، اور اس کو وہ دیں. اور اس کے بعد پھر جو ہے اس میں جو ہے نا ہم کیا نام ہے کرنے کے بعد جو ہے پھر ہم اپنے وعدوں کو دیکھیں، اپنے عمل کو دیکھیں، اپنے نیک اعمال کو وہ لے کے آئیں سامنے، اور پھر اس کے مطابق یعنی کہ جو ہے نا جب عمل کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، چھوٹے موٹے گناہوں کو بخش دے گا اور ہمیں جنتوں میں داخل کر دے گا. اللہم اجعلنا منہم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمین.